حضور کی میلاد یہ. تو آئیے اب ذرا وہ میلاد کیا ہے اس پر ایک دو بات. یہ تو میں نے پڑھ دیا. اسی لیے کل میلاد کا دن ہے, کاروبار بند رکھیے گا اور خوب دھوم دھام سے کل میلاد. کل 12 ربیع الاول ہے, کل ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے. عیدوں کی عید کل ہی ہے, دھوم دھام سے مناؤ, کل مناؤ. نعتوں کی محفل سجاؤ, قرآن خوانی کرو, پرچم لگاؤ, جھنڈا لگاؤ. آپ کا گھر سونا سونا نہیں رہنا چاہیے. یہ للے چوک بڑا سجتا تھا, پتہ نہیں یہ کیوں سونا آج ہے. کل سجائیں گے, ٹھیک ہے, اللہ کرے. لیکن یاد رکھیے کون کب آئے گا یہ پتہ نہیں. لیکن میلاد النبی تو تاریخ پر ہی ہے نا. شب میلاد تو آج ہی, چراغاں میں آج ہی کرنا ہے. کل بھی کر لیں, پرسوں بھی کر لیں, اچھی بات ہے. لیکن مین شب آج ہے. کم سے کم گھروں کا لائٹ جلا کے رکھو, پرچم لگاؤ. لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کچھ علامتیں ہوتی ہیں محبت کی. ہر سال کہتا ہوں لوگوں سے, 100 لوگ بھول جاتے ہیں. ابھی میں ایک جگہ گیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا پچھلے سال آیا تھا تو کیا بیان کیا تھا. تو وہاں کے علماء اور منتظمین نے کہا ایسے, وہ حضرت بھول گئے. میں کہا اس کا مطلب جب تم بھول گئے تو پبلک بھی بھول گئی ہوگی. پھر چلو پھر کچھ بھی جو بیان کرنا چاہیں گے کر دیں گے. ٹھیک ہے, بیٹھے. کس کا بچہ ہے, بیٹھے. حضور کو بچوں سے بڑی محبت تھی. بھائی کوئی ضروری ہماری بچے اسٹیج پر آ کے بیٹھے ہیں, جو بھی حضور کی امتی کا بچہ ہے وہ بیٹھ سکتا ہے. بچوں سے حضور کو پیار بہت تھا. ہاں ایک بار درود شریف پڑھیں, مستی مت کرنا بیٹا. ہاں چین سے بیٹھ, درود شریف پڑھیں. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. حضور سب سے محبت کرتے تھے, بچوں سے زیادہ. مدینہ منورہ کے چھوٹے چھوٹے بچے حضور کے ہاتھ پکڑ پکڑ کے کھینچتے تھے, کہتے تھے حضور ہمارے گھر چلیے نا, کھانا کھا لیجئے. اور حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہوتی تھی تو حضور ان بچوں کے کہنے پہ چلے جاتے. حضور علیہ السلام محلے کے بچوں کو, صحابہ کے بچوں کو خاص وقت عطا کرتے, اور باغ میں حضور بیٹھ جاتے تھے اور بچے سب دوڑ لگاتے تھے, ریس لگاتے تھے, اور سب دوڑتے ہوئے آتے تھے. کوئی سینے پہ گرتا, کوئی پیٹ پہ گرتا, کوئی کہاں گرتا, کوئی. حضور مسکراتے تھے. آج لوگ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے, پڑوسیوں کے بچوں سے کیا کریں. بہرحال دین بھول گئے لوگ, دین اپنے باپ سے پیار نہیں کرتے یار, دوسروں کے بچوں سے کیا پیار کریں. یہ حال ہے آج. باپ سے بھی پیار قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دوستوں سے پیار کریں گے, باپ سے پیار نہیں کریں گے. یہ آج وقت آ گیا. باپ کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ رات کے 3-3 بجے تک ہوٹل کی کرسیاں توڑتے بیٹھے رہتے ہیں. دوستوں کے ساتھ بیٹھو اچھی بات ہے, لیکن باپ وہ ہے جس کو پیار سے دیکھو تو اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. تو چلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل آج شب میلاد ہے, اصل شب میلاد آج ہے. آج اہتمام کیجئے, رات بھر جگی. ہم نے تو پروگرام رکھا ہے جو ہر سال اپنا رہتا ہے, رات 12 بجے سے لے کے صبح صادق تک. یہ ہزاروں شب قدر سے افضل رات ہے آج. یہ صرف ہم لوگوں نے نہیں کہا, بلکہ مولوی اشرف علی تھانوی جیسے لوگوں نے بھی لکھا. نشر الطب کے اندر وہ لکھا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کی رات 1000 ہاں شبہائے قدر سے افضل ہے. یاد رکھیے, بڑی برکت ہے اس کی, بہت برکت ہے اس رات کی. اور بزرگوں نے, شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جب شب میلاد آتی ہے تو میں محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہوں اور حضور پر سلام پڑھتا ہوں, وہ کیف و سرور پاتا ہوں. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میرے کسی عمل پر مجھے اعتماد نہیں ہے, لیکن جب میں میلاد پڑھتا ہوں تو کھڑے ہو کر آخری میں سلام پڑھتا ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کوئی بھی عمل رد ہو سکتا ہے, میلاد مصطفیٰ والا عمل رد نہیں ہو سکتا. اسی کے صدقے اللہ مجھے نجات عطا فرمائے. شیخ محقق شیخ جسے شیخ محقق کہتے ہیں, محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی, وہ فرماتے ہیں. تو کچھ عرض یہ کر رہا تھا کہ کل کاروبار بھی ہمارے بند رہنے چاہیے. کل میلاد ہے, 12 تاریخ کل ہے. کل بھی کاروبار بند رکھیے, نعتوں کی محفل سجائیے, مسجدوں میں قرآن خوانی کیجئے, ذکر رسول کیجئے. گھروں میں بیٹھ کر ذکر رسول کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. کل محلے میں نعتوں کی محفل سجانے پر کل کوئی پابندی نہیں ہے. مسجدوں کے اندر قرآن خوانی کرنے پر کل کوئی پابندی نہیں ہے. تو کل ہم جو کر سکتے ہیں, کل ہم جو شریعت کی حدود میں رہ کے کر سکتے ہیں تو اس کام کو کر لیں. اور جس کے کرنے پر دن کی تبدیلی ہے
پھر اس میں آپ کی اپنی طبیعت ہے. لیکن جو کر سکتے صدقہ کل کریں, مٹھائی تقسیم کریں, غریبوں میں کپڑے تقسیم کریں اور شال تقسیم کریں, یتیموں پر شفقت کریں, بیواؤں کا سہارا بنیں, یعنی جو جو نیک کام کر سکتے ہیں کل کی تاریخ میں سب کریں, یہ آپ کر لیں. باقی پھر جو بات کی بات ہے وہ بات کی بات ہے, لیکن جو کل کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے. کاروباری بند رکھنا ہے آپ کو, سجاوٹ بھی ہو سکتا ہے تو گھر جا کے کریں, بلب لگائیں, جھنڈے لہرائیں. یہ جھنڈے کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو 3 جھنڈے جبریل لے کر کے آئے. سرور قلوب میں امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے بھی لکھا, شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا, ابن الجوزی نے بھی لکھا, ابن حجر نے بھی لکھا, اسی طریقے سے اور بھی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ جب آقا کی ولادت ہوئی تو جبریل 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا, ایک کعبہ کی چھت پہ لگایا اور ایک بیت المقدس پہ لگایا, اور ایک روایت ایک مشرق میں لگایا, ایک مغرب میں لگایا, ایک کعبے کی چھت پہ لگایا. تو میں یہاں پر آ کر کے گویا کہ یہاں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں, آمنہ سیدہ کے گھر پہ لگایا, اشارہ مل گیا کہ گھروں پہ جھنڈا لگانا چاہیے, جبریل نے لگایا علیہ السلام. اب اس کی روایت جو حدیث کی سند اس میں جو ہے اس پر علماء نے کلام بھی کیا ہے, لیکن ضعیف احادیث جو ہے وہ اعمال کی فضیلت بیان کرنے میں معتبر اور مستند ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گڑی ہوئی نہیں ہونا چاہیے, اور اس سے فضیلت بیان کی جا سکتی ہے, اعمال کے فضائل بیان کیے جا سکتے ہیں. تو سیدہ آمنہ کے گھر پہ لگایا مطلب گھروں پہ جھنڈا لگا سکتے ہیں. کعبے پہ لگایا مطلب آمد رسول پر مسجد پہ بھی جھنڈا لگا سکتے ہیں. اور بیت المقدس پہ لگایا, وہاں انبیاء کے مزارات تھے, پتا چلا کہ مزارات پہ بھی جھنڈے لگا سکتے ہیں. دوسری روایت ہے مشرق میں لگایا, مغرب میں لگایا, کعبے پہ لگایا. تو مشرق و مغرب میں کیوں لگایا؟ کیونکہ حکومتوں کا یہ دستور ہے, دستور کہ جس کی حکومت جہاں سے جہاں تک ہوتی ہے سرحد پہ جھنڈے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہندوستان کا جھنڈا اس سرحد پر بھی لہرتا ہے, اس سرحد پر بھی لہرتا ہے, اور جہاں تک جھنڈا لہرتا ہے لوگوں کو پتہ ہے یہاں تک ہندوستان کی سرحد ہے. تو گویا کہ مشرق میں بھی جھنڈا لگ گیا, مغرب میں بھی لگ گیا, کعبے کی چھت پہ بھی لگ گیا. جبریل بتا رہے ہیں مشرق سے لے کے مغرب تک جس کی حکومت ہے اسے آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. اور اب کعبے پر بتوں کی حکومت نہیں چلے گی, کعبے پر رب کعبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو تشریف لائے, رب کعبہ کے محبوب, رب کعبہ کے حبیب محمد الرسول اللہ, اب ان کی حکومت چلے گی اور وہ پاک کر دیں گے کعبہ کو, اور کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی نجاستوں سے ختم کر دیں گے. بتوں کی حکومت یہاں سے ختم ہو جائے گی. پرچم لہرائیے, روشنی کیجئے, چراغاں کیجئے, اس کی برکتیں آپ کو سال بھر تک ملے گی. کاروبار بند رکھیے, جہاں تک میری آواز پہنچ رہی, کاروبار. ایک سال ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے کہا محرم شریف میں نہیں بند کرنا, عاشورہ کو نہیں بند کرنا, تو لوگوں کو علماء کہتے رہے ایسا مت کرو, بند کیے نہیں کیا. کچھ لوگوں نے سال بھر تک پریشان تھے, پھر لوگوں ٹھکانے پر آ گئے. یاد رکھنا اللہ والوں کے معاملے میں رکاوٹ مت بنو. ایک دن بند کرنے سے کون سا تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ باپ مرتا ہے تو بند کر ہی دیتے ہیں, بیٹے کی شادی ہوتی تو بند کر ہی دیتے ہیں. تو جب باپ کی موت پہ بیٹے کی شادی پہ بند کر سکتے ہو تو حضور علیہ السلام کے نام پہ بھی بند کر سکتے. انشاءاللہ کریم آقا اتنا عطا کریں گے کہ رہتی دنیا تک کے سلسلہ چلتا رہے گا. وہ تو ایسے ہیں, میرے امام کہتے ہیں کہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے, بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا اے سچا ہمارا نبی, اور وہاں کیا جود و کرم ہے, شہ بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو میلاد کی بات چل رہی تھی, میلاد کی شب کی اہمیت ہم نے آپ کو بتا دی. ایک بات میلاد کے حوالے سے سن لیں, میں اپنی بات پوری کرتا ہوں, ٹائم